اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق اللہ العظیم. سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما ولاہم کس چیز نے مسلمانوں کو پھیر دیا ان قبلتہم التی ان کے قبلہ سے وہ قبلہ کانوا علیہ جس کی طرف وہ رخ کرتے تھے. قل آپ کہہ دیں للہ المشرق اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مشرق والمغرب اور مغرب یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس امت اعتدال والی تاکہ ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر. ویکون الرسول اور ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدا تم پر گواہ. وما جعلنا القبلۃ التی اور نہیں بنایا ہم نے قبلہ وہ قبلہ کنت علیہ جس پر آپ تھے الا لنعلم مگر تاکہ ہم ظاہر کر دیں من یتبع الرسول اس کو جو پیروی کرتا ہے رسول کی ممن ینقلب ان لوگوں میں سے جو پلٹ جاتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل. وَإِن كَانَتْ اور تحقیق کے ساتھ تھی لَكَبِيرَةً البتہ بھاری چیز الا علی الذین مگر ان لوگوں پر ہدی اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم تاکہ ضائع کر دے تمہاری عبادتوں اور تمہارے ایمان کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے. تحویل قبلہ جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ سمجھایا کیونکہ ابتدا کے اندر فجر اور عصر کی نمازیں یہ نفلی تھی فرضی نہیں تھی. فجر اور عصر کی نمازیں تھیں یہ نفلی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے تھے. نبوت کے تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا اور معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی
جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے مطابق نفلی نمازیں شروع کر دی۔ اور کعبۃ اللہ اس وقت قبلہ تھا، کیونکہ قبلہ کا لفظی معنی ہے چہرہ پھیرنے کی جگہ، یعنی نماز کے لیے جس طرح انسان چہرہ پھیرے وہ قبلہ ہے، جس طرف انسان چہرہ پھیرے وہ قبلہ ہے۔ اصل عبادت تو رب تعالیٰ کی ہے، قبلہ تو ایک جہت ہے۔ قبلہ ہمارا مسجود الیہ نہیں ہے، ہم سجدہ قبلے کو نہیں کرتے بلکہ سجدہ تو رب کو کرتے ہیں۔ قبلہ صرف ایک جہت اور سمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ ہم لوگ جو قبلہ سے مشرق کی طرف ہیں، ہمارا چہرہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو قبلہ سے مغرب کی طرف رہتے ہیں ان کا چہرہ مشرق کی طرف ہوتا ہے، شمال والوں کا جنوب کی طرف اور جنوب والوں کا شمال کی طرف۔ گویا تمام قوموں میں اتفاق اور اتحاد کا مرکز قبلہ کو بنایا کہ سب کا نماز میں چہرہ اس کی طرف ہونا چاہیے تاکہ قوم میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے۔ جب تک کسی قوم کا پروگرام اور نصب العین ایک نہیں ہوگا اس وقت تک ان میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ نصب العین اور پروگرام ہی ایک ایسی بڑی چیز ہے جس کے ذریعے سے قومیں آپس میں متفق ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں سے اکثر کا کوئی پروگرام نہیں ہے بلکہ صرف اقتدار حاصل کرنا ہے، اور اسی کے واسطے سارا زور صرف کرتی ہیں، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتی، اس لیے کہ ان کا کوئی نصب العین ہی نہیں ہے۔ تو قبلہ کے لفظی معنی ہیں وہ جہت اور سمت جس کی طرف رخ پھیرا جائے۔ تو نماز کی بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے قبلہ کی طرف چہرہ کرنا بھی ہے۔ اگر کعبہ سامنے نظر آتا ہے تو وہاں عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ اگر کعبہ سے چہرہ ذرا سا بھی ہٹا ہوا ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب کعبہ سامنے نظر نہ آئے تو کعبہ کی جہت اور سمت جو ہے وہ معتبر رہے گی۔ اس میں اگر تھوڑا بہت فرق بھی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو چہرہ کعبہ کی طرف کیا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرف منہ کر کے پڑھتے جس طرف حجر اسود ہے اور رکن یمانی ہے۔ اس رکن یمانی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور مسجد اقصی کی طرف بھی، کیونکہ اسی جانب بیت المقدس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت اللہ کے دوسرے اطراف میں بھی نماز پڑھتے تھے لیکن زیادہ تر اسی جگہ پر پڑھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم مسجد اقصی کی طرف چہرہ کرو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مذکور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبلتین ہوں گے، یعنی نبی قبلتین ہوں گے، کہ وہ دونوں قبلوں کے نبی ہوں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ مسجد اقصی نہ ہوتا تو یہودی اور عیسائی جو پہلی کتابوں سے واقف تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہیں۔ اگر وہ نبی ہوتے تو اس کی صفت قبلتین موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ بند کرنے کے لیے اور اتمام حجت کی خاطر حکم دیا کہ مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
16 دن نہیں بلکہ 16 یا 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی بھی ہیں اور پڑھائی بھی ہیں۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی طرف تھوڑے سے فاصلے پر قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد تھی۔ کہاں پہ؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کی طرف تھوڑے فاصلے پر قبیلہ بنو سلمہ کی مسجد تھی۔ تو ظہر کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھائی۔ تو عین نماز کی حالت میں جبرائیل امین حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لائے کہ اب تمہارا قبلہ بجائے مسجد اقصیٰ کے کعبۃ اللہ ہے۔ تو باقی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی، یعنی پہلی 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف اور باقی 2 رکعتیں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت ہی سمجھدار تھے، جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھرے وہ بھی ادھر ہی پھر گئے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہتے ہیں، بلکہ اس کی دیوار میں آج بھی محراب کا نشان پڑا ہوا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔